بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حصہ زیر بحث آتا ہے، آج روایت کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے اور آپ لوگوں کے سوالات بھی۔ آج اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ مضمون زیر بحث آتا ہے، ایک جگہ سے میں پڑھتا ہوں اور کچھ بصیرت کے، غور و فکر کے، تدبر کے پہلو ہیں، غامدی صاحب سے اس پر توضیح طلب کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا، تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس بات کی توضیح میں غامدی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر البیان کے اندر، یعنی خدا کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بندگی اس طرح ہونی چاہیے ہے کہ جو علامات اس کی بندگی کے لیے خاص ہیں ان میں بھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی بندگی کرتے تھے، تو اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کی قربت کا ذریعہ ہیں، گویا ان کی بندگی ان کے اعظام میں خدا ہی کی بندگی تھی۔ اس ٹکڑے میں ان کے اس اعظام کی تردید کی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ قرآن مجید جا بجا کہتا ہے، آج کے دور میں چونکہ ہمیں بات نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا تردد بھی ہوتا ہے، سورج کی پرستش، سورج کی پوجا آج کل کو تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اس طرح باقاعدہ سورج کی یا چاند کی پوجا کی جا رہی ہو، یہ کسی خاص عہد میں پوجا کی جاتی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی سورج کی پوجا کی؟ انسان دنیا میں جب اپنی حقیقت پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے جو بنیادی سوال ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں کہاں سے ہوں؟ میں کہاں سے ہوں تو یا اس کا سبب اس کو اس کی کائنات میں نظر آ جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ میں جب کسی چیز کے بارے میں تردد میں مبتلا ہوتا ہوں تو دائیں بائیں دیکھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حواس دیے ہیں ان کے ذریعے سے میں اپنے ماحول کا جائزہ لیتا ہوں، مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ جب یہ جواب نہیں ملتا تو پھر انسان ماوراء کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے ماورائی کے بارے میں خبر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق اور تمہارا خالق اس کائنات سے ماوراء ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ یہ بات پیغمبروں نے ابتدا میں بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی وقفہ نہیں دیا۔ یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ جو پہلے انسان تھے انہی کو پیغمبر بھی بنا دیا گیا تاکہ دونوں چیزیں ابتدا ہی میں انسان کے سامنے آ جائیں۔ اس کی فطرت جن حقائق کو بیان کرتی ہے وہ ان کو بھی سن لے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ بھی ابتدا ہی میں کر دی جائے، اور اس طرح وہ حقیقت کے صحیح ادراک سے اپنے سفر کی ابتدا کرے۔ انسان کے ساتھ یہ ہوا، لیکن پھر جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو دو طرح کی چیزیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک، جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں اس کے پیچھے کے اسباب، وہ ان اسباب کو تلاش کرنے کی صحیح کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر جبلتیں رکھی گئی ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں تو اس میں خاص طور پر خوف کی جبلت اس کو بہت سی مخلوقات کے معاملے میں ڈرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اسی چیز کو پھر بعض لوگ تباہ افسانوں کی صورت میں مشرکانہ مذاہب کی صورت دے دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ شاید مجھے جس جگہ سے تکلیف پہنچی ہے وہ یہ جگہ ہو، شاید مجھے جہاں سے کوئی خیر پہنچا ہے وہ یہ جگہ ہو۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کے علم میں دوری پیدا ہوتی ہے تو یہ چیزیں اس کا احاطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے اس پر میں نے بعض موقعوں پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں تو اس کی ابتدا فرشتوں کے تصور سے، جنات کے تصور سے ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ لیکن جب زمانہ فطرت بہت طویل ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں دیوی دیوتاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اس میں پھر مظاہر فطرت بھی انسان پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ متوجہ کر لیتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑھ کر سورج اور چاند یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی گویا دور بھی ہیں اور دور ہیں، اور وہاں سے حدت پہنچ رہی ہے، وہاں سے زندگی پہنچ رہی ہے، وہاں سے حرارت مل رہی ہے، وہاں سے روشنی مل رہی ہے،
تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان کے بارے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہستیاں ہیں جن کا ظہور میں اس صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ آخر کائنات کے بارے میں بھی تو بہت سے لوگوں نے یہ فلسفہ پیدا کر لیا کہ اس میں بھی ذات باری کا ظہور ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ظہور کی علامتیں یہ شمس و قمر بھی بنے ہیں ایک خاص دور میں، اور پھر بہت بڑی بڑی تہذیبوں میں اس کو اختیار کر لیا گیا۔ یعنی مجھے زندگی کہاں سے ملتی ہے، حرارت کہاں سے ملتی ہے، میرا اگر کوئی خالق بھی ہے تو اس خالق کا کوئی ظہور کیا ہو رہا ہے، تو انسان محسوس کرتا تھا کہ روشنی میں ہوگا نا، تجلی میں ہوگا۔ تو تجلی اور روشنی کا بڑا مظہر ہے سورج بھی اور چاند بھی ہمارے لیے۔ اس سے یہ مشرکانہ عقیدہ پیدا ہوا اور پھر اس سے بہت سے مذاہب بھی پیدا ہو گئے۔ خوبصورتی سے ہم سے بڑی ہی آپ نے اچھے طریقے سے بات سمجھائی کہ کیسے انسان نے خدا تعالیٰ کی قدرت کی مینیفیسٹیشن کے جو مظاہر تھے، سورج ہے، چاند ہے، اور باقی جو اس وقت ہمارے پاس مسٹک ریلیجن ہے، ان میں بہت ساری علامات آتی ہیں۔ اچھا، یہ وجہ بنی، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آرگومنٹ دیا ہے انسانوں کو، بظاہر اس بات میں بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو بڑے کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں، فلسفی دانا، بڑے مشکل جس کو آپ کہتے ہیں گاڑے باتیں کرنے والے، قرآن کی سادہ باتیں ان کو بہت متوجہ نہیں کرتی۔ قرآن نے یہاں پر ایک بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ بھائی اگر تم نے کرنی ہی ہے پرستش، کسی چیز سے اگر متاثر ہوئے ہو، تو یہ مظاہر فطرت اصل میں جس نے بنائے ہیں وہ خالق ہے، تو خالق کی طرف جاؤ۔ تو تم اس خالق کی طرف جانے کے بجائے اس کی جو مخلوقات ہیں ان کو تم سجدہ کر رہے ہو، سجدے کا مستحق تو صرف خالق ہے۔ گزشتہ دنوں ہم سب ہمارے یہاں سینٹر میں خاتون تشریف لائیں اور وہ مسیحیت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، تو انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد مجھے ہر جگہ پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسیح میرے بندے ہیں، اور میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میری عبادت کرو۔ اور یہی بات جا کر میں نے جب بائبل میں پڑھی تو مجھ پہ دور تو چار کی طرف واضح ہو گئی کہ سیدنا مسیح اگر اللہ کے بندے ہیں تو وہ ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ کا اگر جسدی ظہور ہوتے، اللہ کا پرتو ہوتے، تو اپنی عبادت کی بات کرتے۔ تو اتنی سادہ سی بات ہے غامدی صاحب، لیکن اربوں لوگ اس وقت دنیا میں اسی مسیحیت کے حامل ہیں جو مسیح کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ کائنات کے مظاہر آنکھوں کے سامنے ہیں، تو انسان جب اس کو ایک فلسفیانہ زاویہ نظر دیتا ہے تو اس میں یہ بات بہت دل کو اپیل کرتی ہے کہ ذات باری کا ظہور کائنات میں ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا۔ اس میں عامت الناس مظاہر فطرت کی طرف متوجہ ہو کے سمجھتے ہیں کہ ظہور ہوا ہے تو پھر یہ اس طرح کی روشنی میں، اس طرح کے نور میں ہوا ہوگا۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے ان کو۔ اسی طرح پھر جو بڑی غیر معمولی شخصیتیں ہیں جیسے کہ سیدنا مسیح کی شخصیت ہے، ان کے بارے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیے بن پاک کے پیدا ہو گئے، اس طرح کے معجزات ان کے ہاتھ پر صادر ہوئے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے پھر کہ ایک انسان کی صورت میں بھی جو بظاہر ہمیں انسان نظر آتا ہے، ذات باری کا ظہور ہوا ہے۔ انسان کو یہ بات اپیل کرتی ہے، اس لیے وہ اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ سب میرے بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں، یہ کائنات میری تخلیق ہے اور یہ کچھ بھی نہیں، یعنی میرے ایک کلمے سے یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی ہے، اور میرے ایک نفخ سے وہ تمام مخلوقات وجود میں آ گئی ہیں جو ارادہ و اختیار و علم و عقل رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ میرا کلمہ ہے اور روح من ہو، یہ بات واضح کر دی۔ اور یہ کہا کہ جب وہ سب کچھ میری طرف سے ہے، میری تخلیق ہے، تو پھر میں ہوں تمہارا پروردگار، خالق بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، بادشاہ بھی میں ہوں، اور تمہارا الہ اور معبود بھی۔ جب میں ہوں تو پھر عبادت بھی میری ہونی چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، ایک چھوٹی سی توضیح یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بائبل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے بائبل جو ہے وہ تاریخ پر بھی مشتمل ہے، فقہی اجتہادات جو ان کے بڑے علماء نے کیے، اور اس میں کلام مقدس بھی ہے، ان سب کا مجموعہ ہے۔ بائبل میں تو کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مسیح کو اللہ کا ساجی، ہمسر، ہم پلہ تخلیق میں یا تدابیر امور میں ساتھی یا سبارڈینیٹ سمجھا جائے۔ وہ تو بالکل اس کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے ایک تعبیر سے، جہاں پر ابن اللہ کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اللہ کے بیٹے کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ادبی تعبیر تھی، اس کا پس منظر کیا ہے جس سے بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے اور لوگ شرک کی طرف گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان سب میں ادب عالیہ کے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں، تو اس طرح کے اسالیب
اگر ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے جو ادب کو نہیں سمجھتے تو وہ بعض اوقات ایسی ہی توجیحات ان کی کر لیتے ہیں جو پھر شرک پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کا اظہار ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ بارہ ہوتا ہے کہ ہمارے بطن سے یا ہمارے نطفے سے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا ہوتا، لیکن ایک قریبی تعلق کے اظہار کے لیے تم میرے بیٹے ہو، دھرتی کو کہتے ہیں. وہاں اصل میں یہ ایک مجازی اسلوب ہوتا ہے جو اختیار کیا جاتا ہے. مجاز کے اسالیب ادب کی جان ہے، انہی کی بنیاد کے اوپر ایک کلام میں روح پیدا ہوتی ہے. یہ جو باپ کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بھی اسی مقصد سے ہے، لیکن لوگوں نے اس کو یہ معنی پہنا رہی ہے. اس طرح کا معاملہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. قرآن مجید میں یہ مضمون جا بجا زیر بحث آتا ہے. سورۃ توبہ کی ایک آیت بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہیوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حال ہے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ہم صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے کہ اس کے اندر توحید کی نہایت واضح اور منطقی دلیل بھی موجود ہے، اور وہ یوں کہ کسی چیز کی مسلم اور بنیادی صفات سے بالکل متناقض صفات کا اس کے ساتھ جوڑ ملانا بالبلاہت خلاف عقل ہے. اس اصول کے مطابق خدا کا کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی شان الوہیت کے منافی ہے، کیونکہ اس سے اس کی مسلمہ صفات کی نفی لازم آتی ہے. بڑا اچھا ہم سبھی نقطہ آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں مطلق العنان ہوں، اور آگے سے آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی اس معاملے میں اس کا ساجی، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ہم پلہ، اس کا ہمسر ہے، تو پھر میں مطلق العنان کیسا رہا، پھر میں خدا ہی کیسا ہوا اگر میرا کوئی شریک موجود ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخر یہ تو مجھے بتانا تھا کہ میں نے کسی کی مدد حاصل کی ہے، یہ تم نے اپنے طور پر کیسے فرض کر لیا؟ اگر تم مجھے پروردگار مانتے ہو، مجھے رب مانتے ہو، مجھے اس کائنات کا بادشاہ مانتے ہو، تو پھر یہ ممکن کیسے ہے کہ میرے ساتھ کچھ دوسروں کو بھی شریک کر دو؟ یعنی یہ کوئی تمہارے ہاں کی نظر نیاز ہے کہ جس میں تم نے محلے والوں کو بھی بلا لیا ہے؟ یہ تو مجھے بتانا تھا. تو اسی لیے جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ اگر میرا کوئی شریک ہوتا تو سب سے پہلے میں لوگوں کو اطلاع دیتا. اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں. وہ سب ہمارے سامنے ہیں، ان میں ان تمام تصورات کی تردید کی گئی ہے. قرآن مجید کا ایک حصہ ہم زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. روایت میرے سامنے ہے. یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی تو میں نے وہاں پر عمر بن عامر خزائی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹتا پھر رہا تھا. یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل ڈالا اور جانور کو سائبہ کرنے کی رسم ڈالی. ہم صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی یہ رسم کہ اونٹنی کو منت پوری ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ ایک مشرکانہ رسم تھی جس کی ابتدا اس شخص نے کی. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ حالت اس لیے دکھائی گئی کہ لوگوں پر شرک و بدعت کی شناخت واضح ہو اور وہ ان کی ہر آلائش سے اپنے دین کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. پھر وہ لوگ بھی متنبع رہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت میں اس طرح کی رسمیں ایجاد کرنے کی جسارت کریں گے. اچھا ہم سب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے. بنی اسماعیل سیدنا ابراہیمی کی ضروریت ہے جہاں پر ان کو آباد کیا گیا. 2 بیٹے تھے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. اسحاق کو وہاں کنعان کی سرزمین میں اور اسماعیل کو یہاں پر. تو یہ یہاں پر اس کا مطلب بہت لمبا عرصہ توحید پہ یہ لوگ کھڑے رہے، اور اس شخص نے شرک کی ابتدا کی رسول اللہ سے پہلے. کہ کتنا پرانا یہ تاریخ بتاتی ہے؟ کچھ زیادہ پرانے لوگ نہیں، یہ 2-3 صدیاں ہیں جس میں شرک پیدا ہوا ہے اور پھر بہت بڑے پیمانے پر پھیل بھی گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شرک کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر لیا. ورنہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے ہاں توحید ہی اصل چیز تھی، اور بیت اللہ توحید کا مرکز ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے آ کر اسی کو موضوع بنایا، توحید کی منادی کی، اور سب مارکا بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ تم تو ابراہیم کی اولاد ہو. یہ گھر اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ دنیا کو توحید کی دعوت دے گا، تم نے اسی گھر کو چوروں کا بٹ بنا دیا. یہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں بعض موقعوں پر آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے کسی مشرکانہ رسم کی ابتدا کی، یا وہ بت اٹھا لائے،
یا انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا یا مصالحت کر لی، تو ان کے بارے میں بھی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی جو پچھلی 1500 سال کی تاریخ گزری ہے اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز کی ابتدا کس نے کی ہے، فلاں بدعت کہاں سے پیدا ہوئی ہے، کس زمانے میں فلاں رسم لوگوں نے ایجاد کر لی۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، اس وقت بھی موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا، اب اہل علم متنبع کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا غلام صاحب، یہ جو اس میں بتایا گیا ہے، ظاہری بات ہے تمثیل کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال اس کی ہوگی جس وقت وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی تو شرک نظر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر باقاعدہ لوگ سجدے کرتے ہیں، لوگ ان سے مانگنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے شفاعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو بڑی معمولی سی چیزیں لگتی ہیں کہ جیسے آپ کسی بزرگ کی ایک تقدس کو جگہ تک لے کے جا رہے ہیں، اس میں آپ توجہ بھی دلاتے ہیں بھائی آپ اس میں مبالغہ نہ کریں، لیکن اللہ کے پیغمبر تو بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا بربادی کا سامان ہے جو ہم آگے کر لیں گے اپنے لیے۔ ایسا ہی بالکل شرک کے بارے میں آخری درجے میں متنبع رہنا چاہیے۔ شرک کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس کا ادنا شائبہ بھی اگر کہیں ہے تو آدمی کو فوراً اپنا دامن صاف کرنا چاہیے اس سے۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی سب نعمتیں دینے والا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ جو ہمیں سورہ فاتحہ میں تعلیم دی گئی ہے اور پھر 5 وقت ہم اپنی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اس میں کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اسی کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو شرک میں دونوں ہی چیزیں کسی نہ کسی جگہ سے دراتی ہیں۔ یعنی یا بندگی میں ہم کسی کو شریک کر بیٹھتے ہیں، یا کم سے کم بندگی نہ کر رہے ہوں تو مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اسباب و علل سے ماورا مدد ہم مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کسی عقیدے کی بنیاد پر مانگتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کی نفی کر کے یہ کہا کہ اللہ ہی کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا آسان نہیں ہے، اس لیے متنبع کرتے رہنا چاہیے لوگوں کو۔ ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر تعویل کے طریقے پر ہیں، تو اس لیے بحث کرنا پڑ جاتی ہے، غلطی واضح کرنے کے لیے دلائل دینا پڑ جاتے ہیں۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ لوگ اس سے بھی آگے چلے گئے تھے اور انہوں نے ان چیزوں کو باقاعدہ اعتراف کے ساتھ اختیار کر لیا تھا کہ یہ شرک ہے، لیکن شرک ہی کی اللہ نے تعلیم دی۔ حدیث کو ہم زیر بحث لے کر آئے، 2 مختصر سوالات ہم سب خدمت میں رکھتے ہیں۔ اچھا ہم سب، یہ آپ نے فرمایا تعویل کرتے ہیں، ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اسی بنیاد پر ہم ان کی شناخت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیں مشرک، وہ ہیں مسلمان لیکن کوئی مشرکانہ فعل کر دیتے ہیں۔ تو تعویل تو قرآن مجید بتاتا ہے، بلکہ ہم نے اوپر پڑھا بھی تھا ابھی کہ وہ بھی کر رہے تھے جو وہاں پر شرک کر رہے تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ فرمایا سورہ زمر میں کہ بھئی ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، تو ان کی تعویل کو تو اللہ نے نہیں مانا وہاں۔ وہ تعویل بھی کرتے تھے بہت سی چیزوں کی، اور اس کے ساتھ اقرار بھی کرتے تھے، یعنی اقرار کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اقرار کی وجہ بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مشرک کہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات کا اقرار نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ نہیں شرک تو بہت کبھی گناہ ہے، میں شرک کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور میں شرک کرتا بھی نہیں ہوں، یہ چیز تو اصل میں نے قرآن سے اس طرح سمجھی ہے، حدیث سے اس طرح سمجھی ہے، یا بزرگوں نے مجھے یہ بات اس طریقے سے سمجھائی ہے، بتائی ہے، یا ائمہ کی فلاں چیز سے میں نے یکس کیا ہے، تو یہاں پھر علمی گفتگو ہوگی، یہاں ہم اس پر حکم نہیں لگائیں گے۔ جو بات غلط ہے اس کو ہر حال میں غلط کہیں گے اور اس کی غلطی واضح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آج کے نشست کا آخری سوال ہمارے سامنے موجود ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مختلف مساجد میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور اس دعا میں بسا اوقات بعض ملکوں کو، خاص قوموں کو یا کسی فرقے کے لوگوں کو کوئی بددعا دی جاتی ہے، تو سب آمین کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی آمین کرتے ہیں، تو ایسا آمین کرنے پر ہمیں کوئی سزا تو نہیں ہوگی؟ جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس پر آمین نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے، اس نے جس چیز کو صحیح سمجھا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا۔ آپ اگر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس پر آمین نہیں کہنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک، تو اس موقع پہ آدمی خاموشی اختیار کر سکتا ہے، خاموشی اختیار کر لیں۔ بعد میں اگر سمجھانا ہو یا بات کرنی ہو یا اپنے اختلاف کا اظہار کرنا ہو تو اچھے شائستہ طریقے سے بعد میں کسی وقت مل کے کر لیں، کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر آدمی ایک رائے قائم کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اس بات کی۔ ہمیں چاہیے کہ جو دلیل ہمارے پاس ہے ہم اس کے سامنے پیش کریں
اور کوشش کریں کہ اپنی بات استدلال کے ساتھ کہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری تھا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔